السلام علیکم، ویلکم ٹو دی تھرڈ پارٹ۔ جیسا کہ آپ نے پارٹ 2 میں سنا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب آگے، یہ تو وہی آوارہ گرد تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، محترمہ، تمہارے چپل کھانے کے بعد قسم کھائی تھی کہ اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا جو چپل کے مار سے مجھ پر قرض ہو گیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے تمہاری کھوج لگائی اور رشتہ بھیجا۔ یہ خوش قسمتی کہ رشتہ قبول ہوا اور مجھ کو آج آپ کا وہ احسان اتارنے کا موقع مل گیا۔ سہاگرات تو خیر میں تمہاری خراب نہ کروں گا، البتہ اگلے دن سوچوں گا کہ جو عورت بھرے بازار میں مجھ پر چپل مار سکتی ہے، اس کے ساتھ زندگی آگے گزارنی چاہیے یا نہیں۔ یہ تھا میرا جرم آپا۔ بینش نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو کو جذب کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور بولی، کاش بینش میں تمہارا دکھ دور کر سکتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی شہزاد بھی تمہاری طلاق کا سن کر بہت افسردہ ہیں۔ وہ کسی دن ابا جان کے ساتھ تایا ابو اور تائی جی کے پاس آئیں گے۔ گھر جا کر میں نے والدین کو تمام صورتحال سنائی۔ والدہ تو خاموش رہیں، لیکن ابا جان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ بینش کوئی غیر نہ تھی، ان کے سگے بھائی کی بیٹی تھی جس کو وہ اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ انہیں بہت دکھ تھا۔ اگر امی اپنی چال بازی سے اس رشتہ کو ختم نہ کرتی تو آج ہمیں بینش کی طلاق کا صدمہ نہ سہنا پڑتا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بھائی جان بجھے بجھے اور گمسم رہنے لگے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے اور بینش سے شادی نہ ہونے کا دکھ تو انہوں نے کسی طور پر جھیل لیا تھا، لیکن اب بینش کی طلاق کا افسوس ان کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ سچ ہے کہ جو ساتھی پیارا ہو، خواہ اسے انسان حاصل کر سکے یا نہ، لیکن دل میں سچا پیار ہو تو اپنے محبوب کی جدائی سے زیادہ اس بات سے اضطراب رہتا ہے کہ میرا محبوب اجڑ گیا ہے، پھر اسے اپنی خوشی بھی اپنی نہیں لگتی۔ بھائی کو بھابھی کے روٹھ جانے کا غم تھا۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ اب شہزاد بھائی کی شادی ہو گئی ہے، گھر آباد ہو گیا ہے تو گھر آباد ہی رہنا چاہیے، اب اس گھر کو اجڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہماری بھابھی ہمارے ساتھ گل مل کر نہیں رہتی اور ہمیں اہمیت نہیں دیتی تو نہ صحیح، یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ امی اور ابا جان نے بھی بہت کوشش کی، کئی بار بہو کو منانے بھی گئے۔ ان کے والدین نے کہا، ہم آپ سے ناراض نہیں اور نہ ہی کوئی گلے شکوے ہیں، ہمارے بیٹی کو راضی کر لیں، ان کو کچھ گلے شکوے ہیں آپ سے۔ امی نے کہا، آپ کی بیٹی نے گھر کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ہم نے کہا، گھر میں رہو، ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہماری بہو علیحدہ رہنا چاہتی ہے۔ بے شک رہے۔ تبھی بہو نے اعتراض کیا، آپ لوگوں کا گھر رہنے کے لائق نہیں، میں ایک عالی شان بنگلے سے آئی ہوں، تنگ گھر اور اتنے سارے لوگوں میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کر دی، اب یہ بھی آپ کی صاحبزادی خوش نہیں ہے تو بتائیے اب کیا کریں؟ بھابھی بولی، مجھے آپ کے بیٹے سے شکایت ہے کہ وہ مجھے وہ سہولیات فراہم نہیں کرتے جن کی میں عادی ہوں۔ بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچانا شوہر کا فرض ہے نا؟ پر بیٹی نتاشا، جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ اسی قدر آپ کو آرام پہنچا سکتا ہے نا؟ بنگلوں میں رہنے کا کرایہ بھی یہ بڑی مشکل سے ادا کرتا ہے، تبھی تو تمہاری دوسری فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ میری کوئی بہت بڑی فرمائشیں نہیں ہیں آنٹی، میں ہر ماہ تو ان سے زیوریں خریدنے کی فرمائش تو نہیں کرتی، ہر چند اچھے برانڈ کے جوتے، جوڑے، پرس وغیرہ ہی تو ہر بیوی لیتی ہے نا۔ سوسائٹی میں رہتی ہوں، اگر ان کی طرح بن ٹھن کر نہ جاؤں گی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اگر شہزاد میری یہ ساری جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے تو کیوں کی تھی اپنے سے بڑے گھر میں شادی؟ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے تھی نا۔ شہزاد کو کچھ مت کہو بیٹی، اس کی مجرم تو میں ہوں، میں نے اس کے لیے دلہن ڈھونڈی اور آپ لوگوں سے رشتہ ناتا جوڑا۔ آپ اچھے اخلاق والے تعلیم یافتہ لوگ تھے، خبر نہ تھی کہ آپ ہم کو حقیر سمجھیں گے، تو آپ کے والدین نے میرے بیٹے کا رشتہ پسند کر لیا تھا اور ہاں کہہ دی تھی کہ یہ آفیسر ہے، انجینئر ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب ہم کیوں آپ کے معیار کے نہیں رہیں؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا ہی لیتا ہے، اس میں تھوڑا تو وقت لگتا ہے نا۔ یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے ہی دیں آنٹی۔ جب اچھا کھانے پینے، سجنے سنورنے، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو اور انسان کے پاس کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہش ختم ہو جائے گی، آرزوئیں مر جائیں گی، ہم ادھیر عمر ہو جائیں گے، تو پھر زندگی کا کیا لطف باقی رہ جائے گا آنٹی؟ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔
نتاشا بھابھی کے اس مطالبے پر سبھی حیران رہ گئے۔ امی کی لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ سے ملا، گویا جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا، کیونکہ وہ شہزاد بھائی کو اچھا جانتے تھے اور ہم ایسے بھی گئے گزرے لوگ نہ تھے، خوشحال تھے، اپنا مکان تھا، زرعِ زمین تھی۔ میرے بھائی تعلیم یافتہ، بڑے روزگار آفیسر انجینئر تھے، مگر ابھی چھوٹے آفیسر تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی اپنے کیریئر کی ابتدا کی تھی۔ مگر بہرحال بات نہ بنی تو میرے والدین اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے شہزاد بھائی کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک خیال رکھتے ہیں، مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی ہے، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کر لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعِ اراضی فروخت کر کے اس کے لیے شاندار گاڑی اور نیا بنگلہ خرید کر اس کے نام کر دو، تبھی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے، تو بھی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے بالکل نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹھکانہ ان کی سر کی چھت سے ان کو محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا ابا جان، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ کیا اس لیے کہ آپ کی بہو کی خوشنودی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آپ آ جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ اگر میں آج اس کے یہ خواب پورے کر دوں گا، کل وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھی کہ انجانے میں کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ بس اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتا ہے، وہ بات صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بینش کا جوڑا بنا تھا، مگر انسان کی اپنی نادانی، جہیز کے لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا تھا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر آفیسر ہے، پر یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی طرح سے طرز زندگی کی عادی ہے، لڑکے والوں کی طرز زندگی میں کہاں رہ سکے گی۔ ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر جائے، گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو اور حیثیت میں برابری لازمی ہے، تاکہ اونچ نیچ، برتری کمتری کا تصور ان کی ازدواجی زندگی میں حائل نہ ہو۔ جو ہونا تھا ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی صاحب سے معافی مانگی اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے اپنی جھولی پھیلا کر بینش کا رشتہ شہزاد بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا بیٹی کی خوشی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بھی منت سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہماری بھابھی بننا بینش کے ہی مقدر میں تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ بینش بھابھی میں ایسی خوبیاں ہیں کہ خدا ایسی بھابھی ہر کسی کو دے۔ پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔